بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر مرد اور عورت کو نکاح کرنا چاہیے۔ جو مرد اور عورت بلا وجہ شادی نہیں کرتے ایسے مردوں اور عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ شادی ضرور کرے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ہی بیوی سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ان کا نکاح باقی ہے یا کہ ٹوٹ چکا ہے۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائی ہیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ کے بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن کو تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر، ہر صورت میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی وجہ سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مرد مر جاتا ہے تو بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اس صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے ایک بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے میاں ہو یا بیوی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیتے ہیں تو میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نکاح مذہب تبدیل کرنے سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ دے پھر بھی میاں اور بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ حرام طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گی۔ نمبر 3، خلا لینے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ خلا کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں صرف مرد کو ہی طلاق دینے کا حق ہے، صرف مرد ہی طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس صورت میں خلا کے لیے اپیل کرتی ہے اور یہ معاملہ پھر عدالتوں میں حل ہوتا ہے۔ جب مقدمہ چلتا ہے تو عدالت خلا لینے کی وجوہات جان کر عورت کو خلا دے دیتی ہے۔ اگر خاوند طلاق نہ بھی دے تو خلا لینے کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جائے، کافی تلاش کے باوجود بھی لاپتہ ہونے والے کا پتہ نہ چلے تو اس صورت میں بھی میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک گھر چھوڑ کر چلا جائے، کافی عرصہ تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملے تو اس صورت میں میاں بیوی انتظار کر کے تھک جاتے ہیں، تو اس صورت میں دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلام میں یہ عرصہ 4 سال مقرر کیا ہے، یعنی شوہر 4 سال سے زائد عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کا نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی مرد ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے لیکن بعد میں دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، پہلے ان دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رضاعی بہن بھائی ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے تو اسی وقت ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
ہمارے دین اسلام میں جس طرح سگے بہن بھائیوں کا نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح رضاعی بہن بھائیوں کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، الہ جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد باقی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کریں تو پھر طلاق نہ ہوگی۔ نمبر 7، اگر لڑکی کی عمر 7 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی ماں کو چاہیے کہ اسے ساتھ نہ سلائے۔ اگر بیٹی کی عمر 9 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس لڑکی کے باپ کو ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سو جاتی ہے اور خدا نخواستہ باپ یا بیٹی کے ذہن میں برا خیال آ جائے تو باپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں ہے کہ بیٹی 9 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ماں باپ پیار کرنا بھی چاہیں تو باپ صرف اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کا بوسہ لینا بھی چاہے تو صرف سر پر بوسہ لے۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو بیٹی کے جسم سے اپنا جسم دور رکھنا چاہیے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے اور اگر باپ یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو باپ کے لیے بیٹی کی ماں حرام ہو جاتی ہے اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں کا بوسہ لینے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 8، اگر کسی سسر نے اپنی بہو بیٹے کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی یا بری نیت سے بلا حائل شہوت سے ہاتھ لگایا اور شوہر عورت کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ بہو اس کے بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ نمبر 9، جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ وجوہات جن میں میاں بیوی کا نکاح باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ افراد کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔